اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی خواہش کرنے کی اپریتا اور دین کی بابت کسی فتنے میں پھنسنے کے اندیشے سے موت کی خواہش کے جائز ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے، یا تو وہ نیکوکار ہے تو شاید نیکیوں میں وہ زیادہ بڑھ جائے جو ایک مومن کا مقصود و مطلوب ہے، اور یا بدکار ہے تو شاید وہ توبہ کرے، اس طرح عمر میں اضافہ اس کے لیے بھلائی کا سبب ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، اس لیے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور مومن کے لیے اس کی عمر میں اضافہ اس کے لیے بھلائی ہی میں اضافے کا سبب ہے۔ فائدہ، اس میں موت کی خواہش کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے عمر میں زیادتی ہر صورت میں مفید ہے۔ جتنی زیادہ عمر اس کی ملے گی وہ نیکیاں بھی اتنی ہی ترقی کرے گا، یا کسی مصیبت کا شکار ہوگا تو شاید اس سے تائب ہونے کا اسے موقع مل جائے۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی خواہش ہرگز نہ کرے، اگر اس نے ضرور ہی کرنی ہے تو یہ کہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے موت اس وقت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی موت کی خواہش کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ خواہش اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ خواہش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر پر راضی نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ خواہش ضروری ہو جائے تو ان الفاظوں میں دعا کی جائے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال چال پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئے، اور انہوں نے علاج کے روپ میں 7 داغ لگوائے تھے، تو انہوں نے فرمایا، ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پیش رو تھے وہ گزر گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے، اور دنیا نے ان کے آخرت کے اجر کو کم نہیں کیا، کیونکہ انہیں دنیا کی آسانیاں مہیا نہ تھیں، اور اب ہمیں اپنی دولت مل گئی ہے کہ اسے سنگ و خشک تعمیرات پر خرچ کرنے یا زمین میں دفن کرنے کے سوا اس کا کوئی استعمال نہیں پاتے۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا۔ پھر ہم دوسری بار ان کے پاس گئے جبکہ وہ اپنی کوئی دیوار بنا رہے تھے، تو فرمایا، مومن جس پر بھی کچھ خرچ کرے اسے اجر ملتا ہے، سوائے اس خرچ کے جو وہ اس مٹی یعنی تعمیرات پر خرچ کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ فائدہ، پہلے ایک طریقہ علاج داغنا بھی تھا، لوہا گرم کر کے جسم کے متاثر حصوں پر لگانے کو داغنا کہا جاتا ہے۔ حضرت خباب اپنی بیماری کی وجہ سے 7 بار داغنے کے عمل سے گزر چکے تھے، جس سے وہ سخت پریشان تھے، جس کا اظہار انہوں نے حدیث میں ان الفاظوں کے ذریعے سے کیا۔ اس میں سے جو فرمایا گیا کہ تعمیر پر جو خرچ ہوگا اس پر اجر نہیں ملے گا، اس سے مراد ایسی تعمیرات ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہیں، ورنہ انسان کو سر چھپانے اور گرمی سردی کی سختی اور بارش وغیرہ سے بچاؤ کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، اور یہ انسانی زندگی کا ایک ضروری تقاضا ہے۔ اس لیے یہ وعید صرف ایسی تعمیرات پر ہے جو ضرورت سے زائد ہوں یا ان پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، جیسے بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کا حال ہے کہ ان کی ساری دولت یا تو شادی بیاہ کی فضول رسموں اور بیجا خرچ اور دکھاوے کے کاموں پر خرچ ہو رہی ہیں، یا پھر وہ عالیشان محل، اونچی اونچی عمارتیں، خوشنما بنگلوں اور سجی دجی کوٹھیوں کی تعمیر پر لگ رہی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ